السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، آج الحمدللہ مسجد مکہ میں یہ جو مکتب کے بچے ہیں الحمدللہ، یہاں یہ بچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، عید میلاد النبی کے خوشی میں اپنے اپنے پیسوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف منانے کے لیے کچھ نیاز کا انتظام کیے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، رب کائنات ان کی چھوٹی عمروں میں برکتیں عطا فرما اور ہر لمحہ ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے کی ہدایت نصیب فرما۔ ابھی لمحہ بھر پہلے زارا نے ایک بہترین انداز سے اشعار پڑھی، میں اس سے کہوں گا کھڑے ہو کر کے زور سے اشعار پڑھے وہ۔ نزدیک آگے پڑھو، ہاں ماشاءاللہ۔ دے گئی بجلی سی تیزی، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ اشعار میں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے وہ دبلی پتلی تھی۔ کون سی تھی؟ موٹی تگڑی تھی کیا؟ نہیں ہے۔ آئیے ہم پورا واقعہ سماعت کریں گے۔ اللہ اللہ، مکہ شریف کا ماحول یہ تھا، عرب کا ماحول یہ تھا، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا وہ مائیں دودھ نہیں پلاتی، وہ کسی اور دائی کو دے کے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیتی۔ لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی جتنی دائیاں تھیں ان کے پاس تیز و ترار فربا موٹی اونٹنیاں، موٹی طاقت والی سواریاں تھیں۔ سب یہ دائیاں یعنی کہ مکے کی طرف بچہ لینے کے لیے نکل گئی ہے۔ کیا لینے کے لیے؟ ان کے پاس تیز و ترار سواری مکے میں بچہ لینے کے لیے نکل گئی۔ حلیمہ کو معلوم ہوا کہ مکے میں اور دائیاں بچہ لینے کے لیے نکلی ہے۔ حلیمہ بھی اپنی کمزور اونٹنی پر اپنا سفر تیار کرتی ہے، اونٹنی کو تیار کرتی ہے اور مکے شریف کی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، مسجد مکہ مسجد کے مکتب میں پڑھنے والی بچی نے ابھی کہی کہ جو اونٹنی کمزور تھی اس کو مصطفیٰ سے محبت تھی تو اس میں بھی جان آ گئی ہے، اس میں بھی طاقت آ گئی ہے۔ جو زارا بچی نے اشعار بولی ہے، دیکھو اس واقعے کو سماعت کریں۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جتنے بچے لڑکے پیدا ہوئے ہیں یہ دائیاں لینے کے لیے چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ بھی اپنے یعنی کہ نصیب سے بچہ لینے کے لیے نکلی ہے۔ لیکن راستے سے جب واپس آنے لگی، کون؟ وہ بچہ لے کر کے دائیاں واپس آ رہی تھی تو حلیمہ مکے کی طرف جا رہی تھی، اس لیے حلیمہ کو دیر ہو گئی کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی۔ کیا تھی؟ ذرا زور سے بولو۔ اونٹنی کمزور تھی۔ اور ابھی زارا نے کیا بولی؟ اگر جس کو مصطفیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اس کی کمزوری اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، لیکن وہ رئیس گھرانے کی دائیاں اپنا اپنا بچہ لے کر کے آ رہی تھی۔ ادھر حلیمہ کی اونٹنی مکے شریف کے بازاروں میں بیٹھ جایا کر رہی تھی، کمزور تھی اور چھوٹے چھوٹے یعنی بچے اس اونٹنی کو کنکر مار رہے تھے۔ کیا مار رہے تھے؟ زور سے بولو۔ چھوٹے چھوٹے بچے حلیمہ کی اونٹنی کو ستا رہے تھے، کنکر مار رہے تھے۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بیٹھ جایا کر رہی تھی۔ حلیمہ کوشش کر رہی تھی اٹھانے کے لیے، لیکن بیٹھتے اٹھتے اونٹنی مکے شریف کی طرف پہنچی۔ حضرت حلیمہ طواف کعبہ کر رہی تھی، کعبے شریف کے اندر حضرت حلیمہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ کیا دیکھ رہی ہے؟ وہاں پہ حضرت عبدالمطلب بھی ہے، کعبے شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضرت عبدالمطلب کو دیکھی، حضرت عبدالمطلب نے حضرت حلیمہ
حلیمہ کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا او حلیمہ پریشان نظر آ رہی ہے، حلیمہ تیرے پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے عبد المطلب بڑی پریشان ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت کے کیچڑ میں دھستی چلی جا رہی ہے، غربت کے کیچڑ میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ عبد المطلب میرے گھر میں کوئی کھانے کے لیے کوئی رزق نہیں ہے، میں پریشان حال ہوں۔ عبد المطلب یہاں آئی دائیاں بچہ لے کر کے چلی گئی ہے، اب میرے پاس کوئی بچہ بھی نہیں رہا ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں عمر پہ مت جانا، اگر کوئی عمر دراز بھی ہو اور اس میں مصطفیٰ کی محبت ہو تو جوان سے بہتر وہ بوڑھا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور بظاہر سمجھتے ہوئے چلے مکہ مسجد میں پڑھنے والے، مکتب میں پڑھنے والے یہ بچے، ان کے بچپنے کو نہ دیکھو، ان کی کمزوری کو نہ دیکھو۔ ابھی میری شاگردہ زارا نے کہا جس مصطفیٰ کو لینے کے لیے اونٹنی جا رہی تھی وہ کمزور تھی، لیکن مصطفیٰ سے نسبت تھی، اللہ نے اس اونٹنی میں طاقت عطا فرما دی ہے۔ حضرت حلیمہ رو رو کے کس سے کہہ رہی ہے؟ میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب سے کہہ رہی ہے اے نبی پاک کے دادا جان، اور دائیوں نے آئے بچہ لے کر کے چلے گئے ہیں، میری غربت کا ستارہ دلدل میں دھساتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں او حلیمہ گھبرا مت، جا میرے گھر جا، میری بہو آمنہ سے کہنا وہ رحمت والا بچہ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو فوراً کہاں چلی ہے؟ آمنہ کے در پہ چلی ہے، نبی پاک کے امی جان کے در پر چلی ہے۔ جب جاتی ہے دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے۔ اندر سے کون کی آواز آ رہی ہے؟ کون ہے؟ باہر سے درد بھری آواز آ رہی ہے میں حلیمہ ہوں۔ اندر سے کون کہنے والی؟ کون؟ میرے اور تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے۔ آمنہ فرماتی ہے کون ہے؟ باہر سے آواز آ رہی ہے، حلیمہ کہہ رہی ہے میں دائی ہوں۔ حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا تو حلیمہ کہہ رہی ہے او آمنہ آپ کے سسر حضرت عبد المطلب نے فرمایا وہ رحمت والا بچہ مجھے عطا کرے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز اپنے سسرے کی برائی نہیں کی ہے، یہ نہیں کہا بچہ میرا ہے، وہ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ نہیں، اپنے سر کو جھکایا، دنیا والوں کو بتایا اے دنیا والوں میں دو جہاں کے نبی کی ماں ہوں لیکن اپنے سسر کا احترام کر رہی ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا آج جن گھروں میں بہویں ہیں انہیں اپنے ساس سسر کا احترام کرنے کی ہدایت نصیب فرما۔ اب حضرت حلیمہ کی، ذرا زور سے بولو، کس کی؟ حلیمہ کی اونٹنی بیمار اور ادھر آمنہ خوش تھی۔ حضرت آمنہ نے خوشی میں اپنے بچے کو حلیمہ کی گود میں دیا۔ حضرت حلیمہ نے جیسا ہی نبی پاک کو گود میں لیا حلیمہ کی قسمت چمکتی ہوئی نظر آئی ہے۔ حلیمہ کو ایک تندرستی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پستان سے میرے آقا کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ میرے آقا دودھ نوش فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا ہوگا اے حلیمہ اتنی دائیاں آئی ہیں آ کر کے چلی گئی ہے، لیکن سن حلیمہ میری ماں میری دائی سن لے، اتنی دائیاں آئی وہ مجھے کیا پسند کرے گی؟ میں نہیں انہیں پسند نہیں کیا ہے، سب سے آخر میں آنے والا میں، ویسے ہی تو سب سے آخر میں آنے والی دائی، اس لیے میں نے تجھے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے غریبوں کی کبھی مذاق مت اڑانا، غریبوں کو کبھی تکلیف مت دینا، اس لیے کہ میرے آقا نے غریب حلیمہ کے پستان سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوسرا پستان بھی میرے آقا کی طرف پیش کیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پستان سے دودھ نہیں پی رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین انصاف کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حلیمہ کا ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اور تھا۔ میرے آقا نے دنیا والوں کو بتایا ایک پستان میرا تو دوسرا پستان میرے بھائی کا ہے، اس لیے میرے آقا نے دودھ پینے سے منع کر دیا۔ آؤ دیکھو نا، ابھی زارا ہمارے اس مکتب کی بچی نے کہا جو اونٹنی کمزور تھی عشق مصطفیٰ میں طاقتور ہو گئی۔ حلیمہ کی اونٹنی طاقت والی تھی، کیا کمزور تھی؟ کمزور تھی نا۔
بچے پتھر مار رہے تھے، بیٹھ جا رہی تھی، اٹھ نہیں رہی تھی، لیکن جیسا ہی حلیمہ نے وہ بچے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر آئی اور اونٹ کی پیٹھ پر بٹھائی، اسلام کے مقدس شہزادوں، تاریخ گواہ ہے نبی پاک کے صدقے سے وہ بیمار حلیمہ کی اونٹنی میں جان آ گئی، اونٹنی بدکنے لگی، اونٹنی فربا دکھ رہی تھی، اونٹنی میں طاقت آ گئی۔ اب تم کو بتاؤں، جو مکے کے اندر جو دائی آ کے بچہ لے کے جا رہی تھی، حضرت حلیمہ اب ان کو سیٹ مار رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ کی اونٹنی ان کو ہرا رہی ہے۔ سارے دائی آواز لگا کر کے کہہ رہے ہیں، او حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ تیری سواری تو بیٹھ جاتی تھی، تیری اونٹنی تو بیٹھ جاتی تھی، اتنی طاقت والی سواری کہاں سے لائی ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، او دائیو سنو، سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے۔ اونٹنی کے پیٹھ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں نا، تو میرے نبی کے بیٹھنے سے اونٹنی کے اندر ایک تر و تازگی آ گئی ہے، اس کو صحت مل گئی ہے، اس میں طاقت آ گئی ہے۔ کتنے پیارے انداز سے وہ زارا نے شعر کہی تھی، پھر ایک بار بول کھڑے ہو کر کے، جس کو میرے دبلی پتلی حلیمہ کی اونٹنی دے گئی بجلی کی تیری، دبلی پتلی حلیمہ کی اونٹنی دے گئی بجلی کی تیری، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باہر جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دبلی پتلی اونٹنی جو بجلی سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہی تھی، یقیناً حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ حلیمہ جس راستے سے گزر رہی تھی، دائیاں آواز لگا رہی تھی، اور حلیمہ بولنا کیا اونٹنی بدل دی ہے؟ تو نے سواری بدلی ہے؟ حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں، نہ، میں نے سواری نہیں بدلی، میرا سوار بدل گیا ہے، میرے آقا اس پر جلوہ افروز ہے، اس لیے میری اونٹنی میں جان آ گئی۔ اتنا ہی نہیں، نبی پاک جس راستے سے گزر رہے تھے نا، وہ بتایا یہ جاتا ہے پتھر میرے آقا کو سلام کر رہے تھے، پہاڑ میرے آقا کو سلام کر رہے تھے، ہریالی میرے آقا کو سلام کر رہی تھی۔ جس جگہ سبزہ نہیں تھا، ہرا بھرا نہیں تھا، نبی پاک کے چلنے کی برکت سے وہ جگہ ہری بھری ہو جا رہی تھی۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ اونٹنی نے بھی بتا دیا، حلیمہ نے بھی بتا دیا، کنکروں نے بتا دیا، پہاڑوں نے بتا دیا، ہریالی نے بتا دیا، ذرہ ذرے نے بتا دیا، میرے مکتب مکہ مسجد میں پڑھنے والی بچی نے بتا دیا، ایک دبلی پتلی اونٹنی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تو اس میں بجلی کے جیسی طاقت آ گئی۔ تو یہاں پر ناصر نے بتایا، ابو ذر نے بتایا، اور فیض نے بتا دیا، عدنان نے بتایا، ایان نے بتایا، سعادت نے بتایا،